بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام میں مسلمانوں کے اندر فرقہ پرستی کا ایک یہ بھی کڑوا پھل ہے، اور اس کے پھیلنے کا اور اس کے آگے بڑھنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں نے بنیادی اسلامی عقائد کے بعد جو ایمان کے لیے ضروری ہیں اور جو عاقبت کے لیے ضروری ہیں، آخرت میں جن کے بارے میں سوال ہوگا، ان عقائد سے بڑھ کر کچھ اور عقائد تشکیل دیے، اور پھر جن لوگوں نے ان عقائد کو تسلیم کیا وہ اپنے ٹھہرے، اور جن لوگوں نے ان عقائد کو تسلیم نہ کیا یا اختلاف کیا جن مسلمانوں نے، وہ دوسرا گروہ بن گیا، وہ دوسرا مسلک بن گیا۔ پھر دونوں گروہ، دونوں مسلک اس پر دلائل دینے لگے۔ پھر چند سال گزرے، اور چند سال گزرنے کے بعد پھر ان کے اندر نئی باتیں آئی، نئے سوالات، نئے عقائد، مقرر شعلہ بیان جو ان کے تھے، انہوں نے اور نئے سوال چھوڑے، نئے عقائد چھوڑے، نئے اصول کیے، اور پھر ان کے حق میں وہ دلائل لائے، اور پھر ان کو ماننے والے اپنے ٹھہرے اور ان کو نہ ماننے والے، خواہ وہ اسی مسلک اور مکتبہ فکر کے ہوں، خواہ وہ اسی بستی کے ہوں، خواہ وہ ان کے ہی ہم خیال ہوں پہلے، لیکن جب ان کا اس مسئلے پر اختلاف ہوا تو پھر ماننے والے اپنے ٹھہرے اور نہ ماننے والے بیگانے، دوسرا گروہ، دوسرا فرقہ، اور یہ سلسلہ چلے سے چلا جا رہا ہے۔ ہر مکتبہ فکر میں گروہ در گروہ تقسیم موجود ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کے لیے دلیل لاتے ہیں تو دلیل بعض اوقات اپیل بھی کرتی ہے، اٹریکٹ بھی کرتی ہے، لیکن عقائد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ عاقبت، آخرت کا انجام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو میں فکرہ کہنے لگا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی حدیث کا کوئی ٹکڑا اٹھایا اور اس میں سے ایک بات لی، اور کسی دوسری حدیث مبارکہ میں سے کوئی چیز اٹھائی کسی واقعے میں سے اور اس کو جوڑ کر ایک عقیدہ بنا لیا، اور پھر اس کی تبلیغ شروع کر دی اور اس کو ماننا ضروری قرار دیا اور نہ ماننے والوں کو گمراہ قرار دیا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قرآن کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کی، اپنے صحابہ کو سکھایا، اس کی تاکید کی، جو ایمان میں داخل ہونے کے لیے ضروری، اور پھر صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اب اس سے بڑھ کر یہ جو رواج آج چلا ہے اور اس نے اتنی پختہ جڑیں بنا لی ہیں کہ جس کے پاس سٹیج آتا ہے، جس کے پاس جو ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، ظاہر حدیثیں، آیتیں، قرآن، سیرت، واقعات، صحابہ، اہل بیت، واقعات، تاریخ، یہ تو سب کو آتے ہیں، سب نے پڑھے ہیں، تو وہ ان کے حصوں میں سے نئے عقائد نکالتے ہیں، نئے عقائد، اور یہ فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کا ایک ذریعہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر اس نئے عقیدے کو نظر انداز کر دیں جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر اور ان مشترکہ عقائد پر آ جائیں، ان مشترکہ عقائد پر آ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو سکھائے، اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کو سکھائے، صحابہ کو سکھائے اور صحابہ نے آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ بندی اور فرقہ پرستی سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔